جاتا ہے. مثلاً بعض علاقوں میں یہ رسم ہے کہ محرم کے مہینہ آ جاتا ہے تو پھر وہ پان وغیرہ نہیں کھاتے. کراچی والے لوگ زیادہ پان کھاتے ہیں، کراچی کے علماء بھی پان کھاتے ہیں، لیکن وہ یعنی بعض لوگ محرم میں وہ پان نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ اگر منہ پر سرخی لگ جائے گی تو کیا ہوگا، لوگ سمجھیں گے کہ سرخی لگا کر محرم میں پھر رہا ہے، منہ سرخ کر کے پھر رہا ہے. اچھا، بعض لوگ پھر محرم کے اندر کالا لباس جو ہے نا وہ یعنی باعث برکت سمجھتے ہیں. کیوں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، لوگ ایسے کرتے ہیں، ہم بھی پہن لیں. تو یہ غلط رسم ہے، غلط رسموں کو چھوڑنا چاہیے. اسی طرح بعض لوگ محرم کے اندر جوتے اتار کر چلتے ہیں، جوتے اتار کر جو ہے نا جوتے اتار کر چل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ہے نا جوتے اتار کر چلنا باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے. تو یہ غلط چیزیں ہیں. تو قرآن حکیم غلط چیزوں کی ممانعت کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہے نا محرم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام کی نیاز پکاتے ہیں، اور پھر ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس نیاز میں صرف عورتیں شریک ہوں گی، مرد نہیں کھائیں گے. یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ عورت کی نیاز ہے، عورت شریک ہوگی، مرد نہیں کھائیں گے. تو اسی طرح فرمایا بعض لوگ رجب کے کنڈے پکاتے ہیں. رجب کے کنڈے یہ بھی رسم ہے. رجب کے کنڈے پکاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو گھر سے باہر نہیں نکالنا، بس گھر کے اندر ہی بیٹھ کر کھاؤ، جو مخصوص ان کے کھانے ہوتے ہیں گھر کے اندر. تو یہ غلط رسم جو ہے نا جو علاقوں کے اندر رواج پا چکے ہیں، فرمایا کہ ان کو چھوڑنا چاہیے. اسی طرح ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ 11ویں شریف کو کچھ پکاتے ہیں. 11ویں شریف کو بعض لوگ دودھ دیتے ہیں. یہ دودھ اگر ہم نے نہ دیا تو ہماری بھینس کا دودھ کم ہو جائے گا، ہمیں دودھ بہت کم ملے گا. یہ ہمارا نظریہ ہے. اگر ہم نے دودھ نہ دیا تو ہماری جو ہے برکتی ہو جائے گی. اگر ہم نے 11ویں کی نیاز نہ بنائی تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. تو یہ ساری آباء و اجداد کی رسمیں ہیں. قرآن حکیم اس سے منع کر رہا ہے. قرآن حکیم کہتا ہے قالوا بل نتبع ما الفینا علی آبانا. اصل بات تو مشرکین کی چل رہی ہے نا، لیکن قرآن پوری کائنات کے لیے راہ ہدایت ہے. قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو فرمایا جب مشرکین کو کہا جاتا کہ اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے حکم دیا اس کو مانو، اس کی اتباع کرو. کیا کہتے تھے؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو وہی بات مانیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. ہمارے آباء و اجداد جو کرتے تھے ہم تو وہی بات مانیں گے. قرآن حکیم کہہ رہے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں، یعنی نہ وہ دین کے مسائل خود نکال سکتے ہوں اور نہ ہی اللہ کے احکام کو سمجھ سکتے ہیں. جب آباء و اجداد نہ دین کے مسائل خود مستنبط کر سکتے ہیں، جس کو مجتہد کہتے ہیں، قرآن و سنت میں غوطے لگا کر دین کے مسائل نکالنے والا مجتہد ہوتا ہے. اسی طرح فرمایا ان کو اللہ کے احکام کا ہی پتہ نہیں ہے، تو پھر ان کی پیروی کیسے کریں؟ اچھا، ہمارے علاقے میں بھی ایک رواج ہے نا، اب رواج ماشاء اللہ طول پکڑ ہے. وہ جب کوئی فوت ہو جائے تو ہم 40 دن جو ہے نا روٹی پکاتے ہیں. ناراض نہیں ہو میری بات پر، یہ باتیں جو ہے نا شریعت کی نہیں ہے. اگر ہم نہ پکائیں تو کیا ہوگا، ہمارا مردہ جو ہے نا وہ 40 دن ہماری طرف دیکھتا رہے گا اور اس کو جو ہے نا روٹی کون پہنچائے گا اور وہ انتظار میں رہے گا. تو یہ ہم بھی کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کی رسم ہے. تو شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک آدمی کے گھر میں فوت کی ہوگی، بیچارے کی فوت کی ہوگی، ایک آدمی جو ہے چھوڑ کر چلا گیا، آدمی جو ہے نا اس کی جدائی پر پریشان ہے، اوپر سے یہ رسمیں جو ہے نا اس کو کھا جاتی ہیں. اب ہم نے تیجا کرنا ہے، تیسرے دن کا کرنا ہے، پھر ہم نے جمعراتی کرنی ہے، پھر 40واں شریف کرنا ہے. اگر ہم یہ نہ کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ کہیں نہ کہیں 2-2.5 لاکھ روپے کے خواہ مخواہ جو ہے نا وہ قرضہ ہو گیا. تو بہرحال یہ سب رسمیں آباء و اجداد کی رسمیں. قرآن حکیم آباء و اجداد کی رسموں کی تردید کرتا ہے. اللہ کے حکم کی پیروی کرو. فرمایا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا. مشرکین کیا کہتے تھے؟ ہمارے آباء و اجداد جو کرتے ہیں نا ہم وہی کریں. اسی طرح اب جو ہے نا جنازے کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں. اب شریعت کے اندر کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر جنازے کے بعد کھڑی ہو کر دعا مانگی ہو، کہیں ثبوت نہیں ملتا، کوئی ثبوت نہیں ملتا. جنازہ خود دعا ہے، صلاۃ جنازہ خود دعا ہے. کیونکہ دعا جو ہے نا وہ اس کے اندر کھڑے ہو کر اپنے میت کے لیے، اپنے زندوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں. یہ بھی ہمارے آباء و اجداد کی رسم ہے، ہمارے بڑوں کی رسم ہے. ہم رسم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر چھوڑ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے حکم ماننے میں لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تو اس لیے جو ہے نا آباء و اجداد کی رسم کی قرآن حکیم تردید کرتا ہے. ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھنا چاہیے. فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ سمجھتے ہوں اور نہ وہ سیدھی راہ پر ہوں. ہاں، آباء و اجداد سیدھی راہ پر ہیں، ہدایت پر ہیں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ان کی اولاد نظر آ رہی ہے. تو اگر ہدایت پر ہیں، راہ پر ہیں، تو پھر تو سب سے بہتر بات ہے. فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً.
آگے کافروں کی مثال دے کر فرمایا کہ کافروں کی مثال نہ سمجھنے میں ایسے ہے جیسے ایک آدمی جو ہے نا ایسی چیز کو آواز دے رہا ہے جو سننے اور پکارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ مثال دیے جانور کے ساتھ، جانور جو ہے نا جانور کے ساتھ چل رہا ہو تو وہ اس کو آواز دیتا ہے چیختا ہے، بس اس کو یہ تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھے آواز دے رہا ہے، چیخ رہا ہے، لیکن اسے یہ تھوڑا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے جنوب کی طرف چلے جائیں، شمال کی طرف چلے جائیں۔ اگر وہ کہے ہی صحیح کہ آپ مغرب کی طرف رخ کریں، آپ ایک بھینس کو کہے کہ مغرب کی طرف رخ کریں، اسے پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا۔ ایک بھینس کو کہے کہ آپ جنوب کی طرف منہ کریں، اسے نہیں پتہ چلے گا۔ ایک بھینس کو کہے کہ آپ دریا کے اندر چلی جاؤ، نہیں پتہ چلے گا اسے، بس یہ تو پتہ چلے گا کہ آواز دے رہا ہے۔ فرمایا کفار کی مثال بھی ایسے ہے کہ قرآن حکیم آواز دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آواز ان تک پہنچ رہی ہے، لیکن وہ اسی طرح سنتے بھی ہیں اور وہ بس یہی آواز ان کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، آگے سمجھتے نہیں ہیں، جیسے جانور نہیں سمجھتے۔ تو فرمایا سمم بہرے ہیں، سننے کے باوجود سننا ان کو فائدہ نہیں دے رہا۔ بکمن فرمایا گونگے ہیں، حق بولنے کی صلاحیت ہے لیکن بول نہیں رہے۔ عمیون اندھے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت ہے لیکن دیکھ نہیں رہے۔ تو جو بندہ حق نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ بولتا ہے، قرآن حکیم اس کو کہتے ہیں سمم بکمن عمیون، یہ بہرا ہے، گونگا ہے، اندھا ہے، فہم لا یعقلون، بے عقل ہے۔ قرآن حکیم اس کو بے عقل کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے احکام سن کر ان کو جو ہے سمجھنا نہیں، یا پھر سمجھ کر ان پر عمل نہیں کرنا، تو قرآن حکیم اسی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ان کی مثال پھر جانوروں کی طرح ہے، سن تو رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو اہمیت دینی چاہیے، رسومات کو چھوڑنا چاہیے، آہستہ آہستہ ان کو ختم کرنا چاہیے، ان کا سد باب کرنا چاہیے، رسومات کی جگہ سنت کو رواج دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کی صحیح پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔